الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور تسبیح بیان کرو اس اللہ کی صبح بھی اور شام کو بھی. دنیا کائنات اندر ہر چیز ہر وقت اللہ دی تسبیح بیان کر دی. زمین و آسمان، جنگل پہاڑ، ندی نالے، سورج ستارے، شمس و قمر، آبشارے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، در و دیوار ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے اس کو واضح کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ فرماتے کہ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی تسبیح ہے کیا؟ اللہ کو پاک کہنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، جس کے لیے ہے لفظ سبحان اللہ. میں کچھ تسبیح کے کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا جہاں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے گناہ بھی سب معاف ہو جائے، اللہ تم پہ راضی ہو جائے، اور دنیا کے اندر ہر قسم کا غم، پریشانی، مصیبت، آفت اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور قیامت کے دن آپ کا وزن نامہ بھاری ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سارا دن اللہ کا ذکر کرے، لیکن کم از کم صبح اور شام بطور خاص اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا. تو تسبیح کا سب سے چھوٹا کلمہ، وزن کے لحاظ سے تو بڑا ہے، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹا عرض کر رہا ہوں. سب سے چھوٹا کلمہ ہے سبحان اللہ. پڑھیے ذرا. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ سرکار مدینے میں تشریف فرمائے، مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ، کون ہے تم میں سے جو روزانہ 1000 نیکی کرے؟ 1000 نیکی. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان سے 100 مرتبہ
لفظ سبحان اللہ کہہ دے کتنی مرتبہ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ دل سے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو کم از کم 1000 نیکی عطا کر دیں گے اور 1000 گناہ اس کا معاف بھی کر دیں گے۔ اور دوسری مسند امام احمد کی حدیث ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کون ہے جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کرے؟ احد پہاڑ کو چھوٹا تو نہیں ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی زیارت نصیب کرے۔ یہ مدینہ منورہ میں آپ سرکار نے فرمایا اتنی نیکیاں کون کرے گا؟ صحابہ پھر پریشان ہو گئے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد، اے میری امت کے لوگوں یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اگر کوئی بندہ صدقے دل سے یہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو احد پہاڑ کے برابر نہیں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کلمہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ صبح پڑھنے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنے، ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ اور لفظ سبحان کے اندر اتنی رحمت اور برکت، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چیز یہ پڑھتی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبیوں میں سے ایک نبی، بخاری کی حدیث ہے، اس کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، چیونٹی نے، تو بتقاضا بشریت ان کا تمام چیونٹیوں کو آگ لگا کر جلا دیا جائے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، نبی نے زمین پہ یہ پروگرام بنایا، اللہ نے آسمانوں سے وحی کا نزول فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ایک چیونٹی نے تمہیں کاٹا ہے، تم نے جلانے کا حکم سب کو دے دیا ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں کے اندر اگر تسبیح بیان کرتی ہیں تو میرے اللہ کی بیان کرتی ہیں۔ بخاری کی حدیث سے پتہ چلا کچھ چیونٹیاں بھی سبحان اللہ کہتی۔ اب اور حیران ہوں گے، توجہ کرنا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو عزت کی روٹی عطا کرے، وافر روزی عطا کرے۔ ویسے آج کل جو حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے اور حکمرانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بن گئے، اب تو غریب کی روٹی بھی مشکل ہوگی، لیکن اگر رب نال صلح ہو جائے نا اللہ دی قسم تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عوام بھی اور حکمران بھی آج اپنے رب سے سچی صلح کر لیں تو یہ معیشت اور معاشرت، یہ سیاست، اللہ تعالیٰ سب کچھ درست کر دے گا۔ اللہ ہمیں اللہ سے سچی صلح کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عزت کی روٹی عطا کرے۔ دسترخوان پہ بیٹھ تو کبھی یہ بھی غور کیا کرو، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عربی کے الفاظ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، بخاری کے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلْ، کی مطلب صحابی فرماندے نے اسی جدو کھانا کھاندے روٹی دے ایک ایک لقمے دے وچوں، پانی دے ایک ایک گھٹ دے وچوں سبحان اللہ دی آواز اسی اپنے کناں نال آپ سنیا کردے۔ مطلب روٹی دا لقمہ بھی کہندا سبحان اللہ۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیے ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ، بڑا عظیم کلمہ، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا یہاں بھی 100 مرتبہ موجود ہے، حدیث کے اندر 100 کی گنتی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، مرد ہو یا عورت، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ سب معاف کر دیتے۔ اچھا تسی کدی اندازہ لایا سمندر کڈا بڑا ہوندا ہے؟ سمندر دے ایک کنارے تے بندہ کھڑا ہو جائے نا تو دوسرے دا پتہ نہیں چلدا۔ کیا مطلب ہے؟ جننے بھی گناہ ہون ان کلمات دی برکت نال اللہ معاف کر دینے۔ یہ بھی تسی 100 دفعہ صبح پڑھنے تو 100 دفعہ شام نو پڑھنے، بے عین ہی ایک کلمات۔ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے نا فَإِنَّهَا
صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دنیا کائنات کی ہر چیز، دنیا کائنات کی ہر چیز اس کی یہ نماز ہے، اس کی یہ دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کائنات کی ہر چیز پڑھتی۔ ساتھ فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ، دنیا کی ہر چیز کو اللہ ان کلمات کی وجہ سے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے کاروبار میں برکت کے لیے اپنی دکان پہ، اپنے آفس پہ، اپنی آڑت پہ، اپنی مسجد پہ، جہاں بھی آپ جو کچھ کرتے ہیں، اپنی چیئر پہ جو پڑھاتے ہیں، جو معلمین ہیں، وہ اپنے مسلح پہ، چیئر پہ بیٹھ کے روزانہ 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رحمتیں برکتیں کر دے۔ اس کا رزق 7 زمینوں کے نیچے بھی ہوگا نا، اللہ وہ بھی اس کو عطا کر دے۔ تو 100 مرتبہ یہ پڑھنا، کتنے کلمات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا، دونوں کلمات کو ملا کے پڑھنا ہے۔ بخاری کی آخری حدیث ہے، توجہ کرنا ذرا، تھوڑی سی محبت کریں ذرا، کچھ دوستوں کو نیند آ رہی ہے، ذرا نیند کو ہٹا دیں ذرا 2 4 10 منٹ کے لیے، توجہ کریں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے ذرا، نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اگر پڑھنا چاہو تو زبان پہ بڑے آسان ہے، اور قیامت کو اگر وزن ہو تو سب سے زیادہ وزنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ پہلا سبحان اللہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ تیسرا، دونوں کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح شام 100 مرتبہ۔ چوتھا کلمہ ذرا توجہ کرنا، آپ سرکار ایک دن اماں جان جویریہ کے گھر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری اور آپ کی روحانی اماں جان اماں جویریہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کو نماز کے لیے بھیج کر خود بھی مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو جلدی تو کوئی اٹھتی ہی نہیں ہے، اگر کوئی اٹھ جائے تو صاحب جی تسی مسجد سے جاؤ، تو میں پھر بستر سے جا رہی ہوں نا۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے مرد کو وضو کروا کے مسجد میں بھیجے اور خود مصلے پہ کھڑی ہو جائے، تو گھرانہ رحمت و برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے اور ہماری اماں جان جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سورج نکلنے تک مصلے پہ بیٹھی رہی، تقریباً 1 گھنٹہ ذکر کرتی رہی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے فارغ ہو کر، لوگوں کو تعلیم و تعلم دے کر، نماز اشراق پڑھ کر، سورج نکلنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا آپ کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی روحانی اماں جان جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا ذرا، 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، 4 کلمات 3 مرتبہ، یہ چوتھا، یہ تسبیح کا چوتھا کلمہ۔ آپ نے فرمایا ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے؟ جی سرکار یہاں بیٹھی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اب تک جتنا ذکر کیا ہے اس کو ترازو میں ایک طرف رکھے، اور میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اس کو ایک طرف رکھے، تو اس کا ثواب تیرے سارے ذکر سے زیادہ، یعنی کہ 1 گھنٹہ ذکر کریں تو اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ توجہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھنے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی۔ یہ کلمات جو بھی شخص مرد ہو یا عورت 3 مرتبہ دہرا لے، خاص کر صبح کے وقت، تو اللہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو ثواب عطا کر۔
4 کلمات ہو گئے، 4 ہی ہوئی ہے 5 ہوئی؟ 4 ہو گئے۔ 5واں بڑا عظیم تحفہ ہے، میرے پاک پیغمبر معراج پر گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم کے ذریعے ہمیں یہ تحفہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی پاک سے ملاقات ہوئی، کون سے آسمان پہ ہوئی ذرا بتائیے ذرا، نبی پاک سے ملاقات کس آسمان پہ ہوئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی، میرے پیغمبر آنے لگے، کتنے خوش قسمت ہیں آپ اور میں، نبی پاک کی امت، نبیوں کے اندر عظیم درجہ رکھنے والے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ مجھے اور آپ کو سلام کہہ رہے، کہتے ہیں جاؤ الکی علیہ کا امتی منی السلام، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، ان کو یہ تحفہ دے دینا، یہ جنت کے درخت ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ یہ 5واں تسبیح کا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعن، اللہ نے جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں ان میں ان 4 کو پسند کر لیے، تو جو اللہ کی پسندیدہ چیز کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ 5 کلمات ہو گئے، 6واں کلمہ اللہ اکبر۔ جب آپ سواری پہ بیٹھے، اللہ نے گاڑی دی ہے آپ کو، موٹر سائیکل دی ہے، کار دی ہے، کبھی زندگی میں دعا پڑھنا مت بھولیے، اور بھی دعائیں لیکن ایک مشہور دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھنا مت بھولیے۔ اور کدی تسی ویکھیا نا گاڑی 0 میٹر ہے، بریکاں بھی صحیح نے، سب کچھ ٹھیک ہے، تے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاندے تے دوست پوچھتے ہیں کی یار بریکاں فیل ہو گیا، بریکاں فیل ہو گیا، گاڑی نیو برانڈ کی بریکیں فیل ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس پر بھی غور کیا کر، گاڑی تیری ہے، کنٹرول میرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ تو گاڑی کی بات کرتے ہیں، میرا اور تیرا کنٹرول بھی اللہ کے پاس۔ کبھی غور کیا، پانی کا گلاس ہوتا ہے نا، یہ پکڑا ہوا ہے، میں نے یہ رومال پکڑا ہوا ہے، ادھر دیکھیں ذرا، الحمدللہ پکڑا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ایک وقت آتا ہے ایسے، کیوں بھی آتا ہے، بچہ کہتا ہے دادا ابو چائے پینی، توجہ کرنا ذرا، میں حقیقت بیان کروں، وہ کہتا ہے اب پتر لے تھوڑی زبان بھی کام نہیں کر دی، نہ ہاتھ کام کر دے نہ زبان، اور لے اب پتر تھوڑی جی پی لینے، تو وہ کپ دیں نا جی، تے بابے رہے خود رہا، وہ چاہ پی رہے ادھی چاہ کپڑے دے ادھی اندر، انہا مطلب ہے نہ اندہ کنٹرول زبان تے نہ اندہ کنٹرول ہتھاں تے، کنٹرول کندے کولے تے پھر فخر نکال کری، سواری جتنی مرضی آپ کی بہتر ہے، جب سواری پہ بیٹھے اللہ کا نام لیں اور یہ سبحان اللہ والی دعا پڑھے، انشاءاللہ میرا رب حفاظتیں فرما دے گا۔ 6 کلمات ہو گئے، 7واں کلمہ، جب کبھی آپ نے کسی بھی محفل میں بیٹھنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ پرے پچایت محفل دینی دنیا بھی کوئی بھی ہو، کیسے میرے نبی ہیں، آپ نے فرمایا آپ نے 1 گھنٹہ مجلس کی، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کوئی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، آپ سرکار نے فرمایا مجلس برخاست کرتے وقت یہ دعا پڑھنا تمہارا کام ہے، مجلس کے سارے گناہ اور اونچ نیچ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ کتنا بڑا پیکج ہے، یہ دعا یاد کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ مجلس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ، آخری 2 باتیں میری عرض کرنے لگا، بات میری مکمل ہونے لگی۔ ایک نماز بھی ایسی ہے جس کا نام ہی نماز تسبیح ہے، جس کا نام ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا چچا میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، مفت بڑا قیمتی مشورہ، اے میرے چچا اس پہ عمل کرنا، نماز تسبیح پڑھنا، اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، نہیں تو ہفتے میں 1 بار، اگر یہ بھی نہیں تو مہینے میں 1 بار، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ،
اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا. اور یہ وہ نماز تسبیح ہے جس میں تسبیح کے کلمات بندہ 300 مرتبہ پڑھتا ہے. طریقہ تو آپ کو آتا ہوگا. 2 رکعتیں باوضو ہو کے آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی اور سبحان اللہ کے بعد جب تلاوت کر لیں مکمل 15 مرتبہ رکوع قیام میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ. پھر 15 مرتبہ رکوع میں مسنون دعا کے بعد, پھر 15 مرتبہ مسنون دعا کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد, پھر 10 مرتبہ 15 مرتبہ قیام میں, 10 مرتبہ رکوع میں, 10 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر, 10 مرتبہ سجدے میں, 10 مرتبہ سجدے سے اٹھ کر, پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں, پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت سے پہلے جلسہ استراحت میں بیٹھ کر. یہ 75 مرتبہ بنتی ہیں ایک رکعت میں. 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ اللہ کی تسبیح کے کلمات آتے ہیں. یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. یہ میں نے تقریباً 7 کلمات عرض کیے, توجہ کر لیں, رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کلمہ سبحان اللہ 100 مرتبہ صبح و شام. دوسرا کلمہ رزق کی برکت کے لیے بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح و شام. تیسرا دونوں کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ صبح و شام. چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح و شام. پانچواں کلمہ جب مجلس سے اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, ایک مرتبہ کافی ہے. چھٹا کلمہ جب آپ نے سواری پہ بیٹھنا ہے کم از کم 1 مرتبہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھنا ہے آپ نے. اور 7ویں نمبر پر نماز تسبیح. اور آخری ایک ایٹم بم ہے جو میں بتانے لگا ہوں اللہ کے فضل سے, بہت بڑا, جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آج کے درس کا آخری کلمہ عرض کرنے کو. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دنیا جہان کا کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, بڑی سے بڑی آفت, بڑی سے بڑی مصیبت, اولاد کی پریشانی, کاروبار کی پریشانی, جو بھی آپ کو غم اور دکھ ہے اللہ کی قسم اس سے ختم ہو جائے گا. کیوں بھلا؟ میں نہیں کہہ رہا, میرے رب نے کہا. یہ نبی یونس نے, مفسرین لکھتے ہیں آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 41 دن 41 days 41 دن مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت کریمہ پڑھی, 41 دن پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کم از کم 41 مرتبہ پڑھنا آپ نے جب تک غم اور ہم دور نہ ہو جائے, پڑھتے رہے. طریقہ یہ ہے باوضو ہو جائے, اگر ہو سکے تو فنادا فی الظلمات, انہوں نے اندھیروں میں پکارا تھا تو تم لائٹ بند کر کے رات کو پڑھو. کیا ہی بات ہے, 2 رکعت پڑھ کے باوضو ہو کر 41 دن 41 مرتبہ پڑھو. اللہ سے کہو اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے, اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے نبی یونس کو نجات دے دی. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا آخر میں جا کر وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور قیامت تک جتنے بھی مومن, قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد یا عورتیں یہ آیت کریمہ پڑھتی رہیں گی, میں سب کو نجات دیتا رہوں گا. تو یہ 8 کلمات آپ نے یاد رکھنے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ العزیز گناہ بھی معاف ہوں گے, ہم اور غم بھی دور ہوں گے. آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کر لیں, خصوصاً والدین کے لیے, ملکی حالات کے لیے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ سڑے ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جڑا پاکستان دا دشمن ہے، جڑا اسلام دا دشمن ہے، اسلامی اقدار دا دشمن ہے، اللہ انہوں نے اس تو نبود فرما دے۔ اے میرے اللہ پاکستان نو اسلام دے پرچم نو زندہ باد کر دے، مسلمانوں نو فتح و نصرت عطا فرما دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہ کو بیٹیاں نے نیک بیٹے بھی عطا فرما۔ جنہ بہنہ کو ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ جنہ بہنہ دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہوں بہنہ نو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سڑی اولاداں نو نیک بنا دے، یا اللہ سڑے بچیاں نو قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، یا اللہ سڑے بچیاں نو قرآن دا حدیث دا باعمل عالم دین بنا دے، یا اللہ سڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد نو اور جتنے بھی روئے زمین تے تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جنہیں تیرے گھراں نال پیار کر دینے تو انہاں نال پیار فرما، جنہیں تیرے گھراں دا خیال کر دینے اللہ تو انہاں دے گھراں دا خیال کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ سڑے والدین تیرے فرما، اللہ جی سڑے والدین تیرے فرما، اگر زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہ دے والدین معاف فرما، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ سنو جب تک دنیا دے اندر زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عزت وقار اور توحید قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔